السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ صبغت اللہ آئی آر کے تجوید القرآن کورس میں آج ہم انشاءاللہ ایک اور نیا ٹاپک پڑھیں گے۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے پیارے پیارے سے ریویوز لکھنا مت بھولا کریں۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سکون یا جزم کے بارے میں۔ اب میں نے آپ کو لاسٹ لیکچرز میں سکون یا جزم کے بارے میں آلریڈی بتا دیا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو جزم ہوتی ہے یہ چھوٹے سے دال کی سی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جزم کہتے ہیں، اور جو حرف بھی جس حرف پہ بھی جزم ہوتی ہے وہ حرف سکون میں ہوتا ہے، یعنی وہ حرف ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا واو ساکن، یا ساکن، اور ہم نے اگر حروف مدہ پڑھے تھے تو اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر۔ اسی طرح ہم نے حروف لین پڑھے، اس میں بھی ہم نے ساکن کا ذکر پڑھا تھا کہ واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے بھی زبر۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ حمزہ سے لے کر یا تک، حمزہ سے لے کر یا تک تمام حرف جو ہیں وہ ساکن ہو سکتے ہیں۔ تمام حرف کیا ہو سکتے ہیں؟ ساکن ہو سکتے ہیں، یعنی جزم تمام حروف پہ آ سکتی ہے۔ الف سے لے کر یا تک تمام حرف ساکن ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی ٹاپک کے اندر ایک اور ٹاپک ہمارا کور ہوگا، وہ یہ ہے کہ آج ہم پڑھیں گے حروف قلقلہ کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے قلقلہ کا ٹاپک، قلقلہ۔ اب غور سے سمجھیے قلقلہ کیا ہوتا ہے۔ قلقلہ کہتے ہیں ہلانے کو، حرکت دینے کو، جنبش دینے کو، ٹھیک ہے، آواز کو واپس لوٹانے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ اب ہم قلقلہ کہاں کریں گے اور کیسے کریں گے، یہ دو کوشچن ہو گئے۔ سب سے پہلے تو قلقلہ کہاں ہوگا، یہ یاد رکھیے کہ قلقلہ صرف 5 حروف پہ ہوتا ہے۔ کتنے حروف پہ ہوتا ہے؟ صرف اور صرف 5 حروف پہ۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے قاف، طا، با، جیم اور دال۔ قاف، طا، با، جیم اور دال پہ، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے۔ اب آپ غور سے سمجھیے کہ قلقلہ ہوگا کب۔ ہر وقت قاف، طا، با، جیم اور دال پہ قلقلہ نہیں ہوگا۔ قلقلہ تب ہوگا جب قاف بھی ساکن ہو، طا بھی ساکن ہو، با بھی، جیم بھی اور دال بھی۔ جب قاف، طا، با، جیم، دال ساکن ہوں گے یعنی ان کے اوپر جزم ہوگی، یعنی جب یہ ساکن ہوں گے ان کے اوپر جزم ہوگی تب ہم ان کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ حرف کو ہلانا، حرکت دینا، جنبش دینا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کی ایگزامپلس بتاؤں گی تو آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا، لیکن یہاں پر ایک کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ ہم یاد کیسے کریں گے؟ قاف، طا، با، جیم، دال بھول سکتے ہیں نا، تو اس لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ان کو ملا لیتے ہیں، ان کا ایک فارمولا بنا لیتے ہیں۔ تو قاف، طا، با قطبن، ٹھیک ہے، اور جیم، دال جدن، قطب جدن، قطب جدن، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ اس طرح سے آپ کو یاد رہ جائے گا۔ تو یہ بہت مشہور اس کا نا فارمولا ہے، تو آپ نے بھی اس کو دیکھ لینا اچھے سے۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے قاف، طا، با، جیم، دال۔ اچھا، اب میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ ہم پڑھے ہیں سکون یا جزم کے بارے میں۔ ہم نے دیکھا کہ الف سے لے کر یا تک تمام حرف، تمام حروف ساکن ہو سکتے ہیں، یعنی سب پہ جزم آ سکتی ہے۔ یہاں تک بات کلیئر؟ اب ایک اور بات یہ ہے کہ تمام حروف تہجی میں 1 سے لے کر 29 تک صرف 5 حروف ایسے ہیں کہ جب وہ ساکن ہوتے ہیں، جب وہ ساکن ہوتے ہیں تب ہم ان کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ قلقلہ کرتے ہیں، اور قلقلہ کے معنی ہیں ہلانے کے، جنبش دینے کے، حرکت دینے کے۔ اب ایگزامپلس کی طرف آئیے۔ سب سے پہلے ہم قلقلہ کی ہی ایگزامپلس دیکھیں گے۔ دیکھیے یہاں پہ دیکھیے،
اب یہاں پر طا آ رہی ہے اور طا حروف قلقلہ میں سے ہے، رائٹ. اور طا کیا ہونی چاہیے؟ ایک تو طا ہونی چاہیے، دوسرا وہ ساکن بھی ہونی چاہیے. تو یہاں پہ وہ ساکن بھی ہے، اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے. حمزہ طا زبر تو، حمزہ طا زیر ای تو، حمزہ طا پیش اوت، تو ای تو اوت. ٹھیک ہے، تو ای تو اوت. اچھا اب یہاں پہ آج جو ریڈ سے لکھے ہوئے ہیں وہ حروف قلقلہ ہیں. دال، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر عید، حمزہ دال پیش اود، اد عید اود. اب نیکسٹ لائن پہ آئیے، نیکسٹ پیج پر آئیے. یہاں پر یہ دیکھیے یہ ریڈ سے لکھا ہوا ہے قاف طا با جیم دال، ان میں قاف بھی شامل ہے نا، تو اور قاف ساکن ہونا چاہیے، یہاں پر ساکن ہے، اس کا مطلب قلقلہ ہوگا. آق ایق اوق. با پہ آ جائیے، اب ایب اوب، اس کو اب ایب اوب، اق ایق اوق ایسے نہیں پڑھنا. اق ایق اوق، اب ایب اوب، اج ایج اوج. ان پر ہم قلقلہ کر رہے ہیں، ان کو جان بوجھ کے ہم ہلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 1 2 3، یعنی با جیم اور قاف، اور پیچھے ہم نے 2 پڑھے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ طا اور دال. ٹھیک ہے، دال اور طا، یہ 5 ہم نے حروف قلقلہ دیکھے کہ جن کے اوپر جزم ہونی چاہیے، اور ہم نے دیکھا سب پہ جزم تھی. اس سے پہلے کیا ہے یہ میٹر نہیں کرتا، اس سے پہلے زبر ہو سکتی ہے، زیر ہو سکتی ہے، پیش ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ خود ساکن ہونے چاہیے. تو یہ خود سارے کے سارے ساکن ہیں. ہم نے ان کو پڑھا کیسے ہے؟ ان کو پڑھتے وقت ہم نے ان کو ہلایا ہے. تو ایت اوت، اد عید اود، اق ایق اوق، اب ایب اوب، اج ایج اوج. دیٹس اٹ. اب یہ تو ہو گیا حروف قلقلہ. جو باقی رہ گئے ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کو بہت سمپل وے میں اور بہت احتیاط سے ادا کرنا ہے. جیسے ات ایت اد، اس کو ذرا نہ ہلانا، اس کو بالکل بھی ہلا کے نہیں پڑھنا. ات 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 ایسے نہیں کرنا اس کو. ات ایت ات، از از از، از 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 ایسے نہیں کرنا. اگر ایسے کریں گے تو یہاں پہ قلقلہ ہو جائے گا. از از از. ٹھیک ہے، نوٹ از 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 ایسے نہیں کرنا. جیسے نیچے آئیے، از از از، اس اس اس، اس کو ذرا سا بھی ہلایا تو قلقلہ ہو جائے گا. اس 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 ایسے کریں گے تو قلقلہ ہو جائے گا. قلقلہ صرف 5 حروف پہ ہوگا، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیے صرف قاف طا با جیم اور دال پر. ٹھیک ہے، اب اگلی اگزامپل دیکھیے. اس اس اس، اس 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 ایسے نہیں پڑھنا، اس کو ڈھیلا نہیں کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے، اس اس اس، اس اس اس، اد عید اود. ٹھیک ہے، بالکل بھی یہ ہلے نہ. جیسے ہم نے یہ پڑھا تھا نا، یہ اد عید اود، یہاں پہ ہم نے قلقلہ کیا ہے ات ایت اوت. اسی طرح باقیوں کو ہم نے اس چیز سے ڈفرینٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اگلے پیج پر آئیے. اک ایک اوک، اس کو اک 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 ایسے نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ قلقلہ ہو جائے گا، اور قلقلہ دوسرے والے قاف پہ ہوگا اس پہ. اق ایق اوق. ٹھیک ہے، نیکسٹ لائن پہ آئیے. آہ ایہ اوہ، آہ ایہ اوہ، آ ای او، یہاں پہ جھٹکا آئے گا. آ ای او. نیکسٹ آر ایر اور، اخ ایخ اوخ، اغ اغ او. آرام سے بس اس کو پڑھتی جائیے. ام ام ام، ام 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 ایسے نہیں کرنا. میں بار بار بتا رہی ہوں، قلقلہ یہ ہو جائے گا. قلقلہ صرف اور صرف 5 حروف پہ کرنا ہے، قاف طا با جیم اور دال پہ بس، باقیوں کو نہیں ہلانا. او او، اف اف اف، ال ال ال. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. ان ان ان، آر ایر اور، اش اش اش، آئی ای آئی ای. دیٹس اٹ. بس یہ چھوٹا سا ہمارا ٹاپک تھا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی سمجھ آئی ہوگی. میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں.
دیکھیے جزم جو ہے نا وہ الف سے لے کر یا تک تمام حروف پہ آ سکتی ہے اور سب کو پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، لیکن ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب 5 حروف جن میں قاف، طا، با، جیم اور دال یعنی قطب جدین شامل ہیں، یہ 5 حروف جب ساکن ہوتے ہیں، شرط کیا ہے؟ ساکن ہونا۔ جب یہ ساکن ہوں گے یعنی جب ان کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے گی تب نہیں، جب ان کے اوپر جزم آئے گی تب ہم ان پر قلقلہ کریں گے، اور قلقلہ کے معنی ہے آواز میں حرکت پیدا کرنا، جنبش پیدا کرنا، ٹھیک ہے؟ آواز آپ کی واپس لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایت اوت، اد عید اود، اق ایق اوق، اب ایب اوب، اج ایج اج۔ کلیئر؟ سو دیٹ اٹ واز ٹوڈے۔ کوئی آپ کو ایشو ہو رہا ہوگا لیکچر سمجھنے میں، کوئی پریشانی ہو رہی ہو، لازمی کمنٹ باکس میں لکھیے، میں انشاءاللہ آپ کی کمنٹ کا رپلائی کروں گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔